اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس اور اس کتاب کے چوتھے باب سے 14ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک طولانی حدیث ہے۔ ہم اس حدیث کے مضامین کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ آپ خود توجہ فرمائیں ان الفاظ کی روشنی میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ ہم ان صفات اور خصوصیات میں سے کتنی صفات کے حامل ہیں۔ ہمیں اپنے نفس کو ایک کسوٹی پر پرکھنا چاہیے، اپنے وجود کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے وجود میں یہ خصوصیات اور یہ صفات پائی جاتی ہیں جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مؤمن سے متعلق بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں المؤمن لہ قوت فی دین، یعنی ایک مؤمن پائیدار دیندار ہوتا ہے، یعنی مضبوط دیندار شخص ہوتا ہے، یعنی دینی معاملات میں یہ مؤمن جو ہے وہ دلچسپی لیتا ہے، سست روی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے، بے رغبتی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے دینی معاملات کے بارے میں، چاہے وہ انفرادی نوعیت کے ہوں چاہے وہ معاشرتی نوعیت کے ہوں۔ اور بالخصوص ایک مؤمن جو ہے وہ اعتقادات کو سیکھنے میں سستی نہیں کرتا ہے، علم فقہ کو سیکھنے میں سستی نہیں کرتا ہے، اور روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو وہ سیکھتا ہے چونکہ سیکھنا اس پر واجب ہے۔ تو المؤمن لہ قوت فی دین، ایک مؤمن دینی اعتبار سے نہایت ہی مضبوط دیندار شخص ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ایسا پائیدار اور دیندار مؤمن آپ کو کہاں ملے گا؟ مؤمنین ہیں متاسفانہ اعتقادات کی بات کی جائے تو اعتقادات کا علم حاصل نہیں کرتے، جو آباء و اجداد سے اعتقادات منتقل ہوئے ہیں ان تک انہی پر کفایت کرتے ہیں۔ فقہی احکام کا دیکھا جائے تو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے فقہی احکام ان سے نابلد ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی تقلید کرتے ہیں۔ اب ان سے اگر کسی بھی مسئلے کے بارے میں کوئی روایت پوچھ لی جائے تو ان کو روایت کا علم ہی نہیں ہوتا ہے، اصلاً مسئلے کا حکم معلوم نہیں ہوتا ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا حکم ہے، اور اگر پوچھا جائے تو نقل جو کیا جاتا ہے دین وہ فتاویٰ ہوتے ہیں فقہا کے، بس عملاً تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور خود کو کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں، کسی خبر سے ان کو آشنائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیسے دیندار ہیں کہ ان کا دین بالکل سست روی کا شکار ہے، مضبوط نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی بھی مسئلے کے بارے میں شبہہ وارد کر دے، کوئی اعتراض کر دے تو جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ کوئی اعتقادات پر اگر اعتراض کر دے، ایسا اعتراض کہ جس کا جواب عقلی دلائل کی روشنی میں دیا جا سکتا ہے، دینی دلائل کی روشنی میں، احادیث و روایات کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں جواب مطلوب نہیں ہوتا۔ ایک شخص کو سوال ہے اور سوال کا جواب وہ آیات و روایات سے طلب نہیں کر رہا ہے، تو ایسے اعتراض کا جواب دینے کی صلاحیت ہم میں موجود نہیں ہوتی ہے۔ پس ہم دینی اعتبار سے مضبوط دیندار شخص نہیں ہیں، دینی معاملات میں دلچسپی رکھنے والے مضبوط اور پائیدار دیندار شخص نہیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں المؤمن لہ حزن فی لین، یعنی مؤمن نرم مزاجی تو رکھتا ہے لیکن اس نرم مزاجی کے باوجود یہ مؤمن دور اندیش بھی ہوتا ہے۔ پھر وَإِيمَانٌ فِي یقین، یعنی مؤمن کا ایمان یقین کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا ایمان لقلقہ لسانی نہیں ہوتا، زبانی دعویٰ نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اگر انسان کا وجود
لا الہ الا اللہ کی ترجمانی نہیں کر رہا، انسان کے اعضاء و جوارح لا الہ الا اللہ کی ترجمانی نہیں کر رہے، تو ایسا مومن در حقیقت اعتقادات میں سست العقیدہ شخص ہے۔ ایسے مومن کا عقیدہ کمزور عقیدہ ہے کہ جس کے اعضاء و جوارح جو ہے وہ توحید کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں۔ پس یہ مومن و ایمان فی یقین کا مصداق نہیں ہے۔ ہم آیا اپنے وجود میں اس چیز کو جان سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان یقین کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ پھر فرماتے ہیں وَحِرْصٌ فِي الْفِقْهِ، یعنی مومن دین کو سیکھنے میں حریص ہوتا ہے۔ یہاں فقہ سے مراد علم فقہ مصطلح نہیں ہے بلکہ دین مراد ہے، یعنی مومن علم دین کو سیکھنے میں یہ مومن نہایت حرص کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمیشہ اس مومن کو فکر ہوتی ہے کہ دینی معاملات میں اسے علم ہو جائے، یعنی دین کے بارے میں اس کی معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، علماء کے پاس جاتا ہے، کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہے، مستند مسلمہ دینی معلومات کو سیکھنے میں یہ مومن حریص ہوتا ہے۔ کیا ہم ایسے حریص ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، ہم ایسے حریص نہیں ہیں۔ وَنِشَاطٌ فِي ہُدَىٰ، یعنی مومن ہدایت یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ بانشاط اور شاداب بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے یہ مومن، ہمیشہ جو ہے وہ کسی غم میں مبتلا نہیں رہتا۔ یہ مومن اللہ کی توحید کے ساتھ ایسے نشاط میں ہوتا ہے، ایسے وجد میں اس کا تمام وجود جو ہے وہ اللہ کی توحید میں جھوم رہا ہوتا ہے کہ یہ مومن بانشاط ہوتا ہے۔ یہ مومن اللہ کے ساتھ ہر وقت تر و تازہ رہتا ہے، پس یہ مومن بانشاط ہوتا ہے، یعنی سست الوجود نہیں ہوتا ہے، سست روی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اپنے روزمرہ زندگی کے اعمال پر نظر رکھنے کے لیے باقاعدہ مراقبہ کرتا ہے، یعنی اس نے اپنا دینی شیڈول بنا رکھا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل بنا رکھا ہے، ایک آداب کو اس نے اپنی زندگی میں جاری کرنے کے لیے باقاعدہ پروگرام بنا رکھا ہے، اور اس پروگرام کے مطابق جو ہے یہ مومن عمل کرتا ہے۔ وَبِرٌّ فِي اسْتِقَامَةٍ، یعنی یہ مومن نیک کاموں میں ہمیشہ پائیداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ مومن جوگیر نہیں ہوتا۔ فارسی میں جوگیر کا کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی نیک کام کے بارے میں بتا دیں تو یہ اس کے اندر جو ہے یہ آ جاتا ہے کہ میں یہ نیک کام جو ہے وہ انجام دینا شروع کروں، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو کوئی نیک بات بتا دیں تو جوش میں آ جاتا ہے، ولولے میں آ جاتا ہے کہ میں اس کو انجام دیتا ہوں، لیکن 4 دن انجام دینے کے بعد جو ہے وہ پھر دوبارہ اس کام کو ترک کر دیتا ہے، یعنی وہ جوش ختم ہو جاتا ہے۔ پس اس میں کسی بھی بات کا یا کسی بھی نیکی کا ایک جوش ابھرتا ہے اور بعد میں وہ بیٹھ جاتا ہے۔ مثلا کسی عالم کی مجلس میں گئے ہیں، کسی عالم کی گفتگو کو سنا ہے، اس عالم نے کسی نماز کے بارے میں بتایا، کسی ذکر کے بارے میں بتایا، کسی مطلب کے بارے میں بتایا، تو یہ مومن راغب ہو جاتا ہے کہ اس عمل کو انجام دے۔ کچھ دن انجام دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ترک کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو وَبِرٌّ فِي اسْتِقَامَةٍ کا مصداق ہونا چاہیے، یعنی نیکی کے کاموں میں اس کو پائیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وَعِلْمٌ فِي حِلْمٍ، یعنی مومن عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حلیم طبیعت کا بھی مصداق ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی جاہل اس کے سامنے آ جائے تو وہ بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اگر کوئی جاہل اس سے کوئی مسئلہ پوچھ لے، کسی عقیدتی موضوع پر اس سے بحث کر لے، تو مومن حلم کا مظاہرہ کرتا ہے، تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل آپ دیکھ لیں شہادت ثالثہ کے موضوع پر کس قدر آپس میں مومنین کے درمیان اختلاف ہے، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، اور دونوں طرفین بردباری کا اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، اگر مقلدین ہیں اور ان کے پاس اگر کوئی فتویٰ موجود ہے اپنے مرجع تقلید کا تو ان کو پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں مقلدین بھی ان کی سرزنش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کیوں جو ہے وہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ عزیز محترم، اگر اس کا فقیہ ہے اور اس کا فقیہ اس کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے اور اس کو منع کرنے والے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فقیہ کے فتویٰ پر عمل کریں، ہم اسے منع کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ خلاف
مبانی تقلید ہے، یعنی ہم اگر خود کو مقلد کہتے ہیں تو ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی کے مرجع کی مذمت کریں، اس کے مرجع کی مرجعیت کا انکار کر دیں کہ اس کو کس نے مرجع بنا دیا ہے، وہ کب سے مرجع ہو گیا، یا ہم کہیں اعلم کی تقلید ہونی چاہیے۔ آیا ایسے فقہا نہیں ہے جو غیر اعلم کی تقلید کو بھی جائز جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقلید میں اعلمیت معیار ہی نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، ہمارا اصل میں دینی مسائل میں تمام کے تمام مسائل میں شدت پسندی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، علم نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ مومن کو علم ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود حلیم الطب بھی ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں وَقَيْسٌ فِي رِفْقٍ، یعنی ایک روایت میں بیان ہوا ہے المؤمن قیسٌ، یعنی مومن چالاک ہوتا ہے۔ تو یہاں بیان کیا جا رہا ہے وَقَيْسٌ، یعنی یہ مومن چالاک ہوتا ہے، لیکن اس چالاکی کے ساتھ ساتھ یہ رفق بھی ہوتا ہے، یعنی مدارا کرتا ہے، یعنی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ یہ چالاکی میں جو ہے وہ نہایتی جو ہے وہ دیکھ کے قدم آگے بڑھاتا ہے اپنے مسائل میں، اور کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَسَخَاءٌ فِي حَقٍ، یعنی مومن کی سخاوت کا معیار جو ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، اور حق کے پیمانے پر یہ ہمیشہ جو ہے وہ سخاوت کرتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ وگرنہ اگر مومن ظلم کرے تو ایسا مومن جو اعتدال کا رعایت نہ کرے، جو مومن سخاوت کرتے وقت حق کو معیار قرار نہ دے، یہ در واقع حقیقت میں مومن ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب نجف اشرف تشریف لے گئے تو وہاں جو وظائف طلاب حوزہ میں تقسیم کیے جاتے تھے وہ عدالت کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیے جاتے تھے، ملکوں کی بنیاد پر تقسیم کیے جاتے تھے۔ ہر مرجع اپنے ملک والے طلاب کو زیادہ دیتا تھا، دوسرے ملک والوں کو کم دیتا تھا، حالانکہ اس کے پاس مال جو ہے وہ مال امام زماں ہے، اسے اعتدال کا جو ہے وہ رعایت کرنی چاہیے۔ تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ابتدا کی وظائف شرعیہ کی تقسیم میں عدالت کو محور قرار دیا۔ اگر 1000 دینا ہے تو تمام طلاب کو 1000 ہی دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو 800 دے دیا، کسی کو 500 دے دیا، کسی کو 400 دے دیا، جو اس وقت رائج تھا۔ تو مومن کو جو ہے وہ سخاوت میں اعتدال کا اور حق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ حق کو معیار قرار دینا چاہیے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَقَصْدٌ فِي غِنَا، یعنی مومن اگر بے نیاز ہے تو بے نیازی کے ساتھ ساتھ یہ مومن جو ہے یہ میانہ روی اور اعتدال پسند بھی ہوتا ہے، یعنی اسراف نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن اپنی زندگی میں جو ہے وہ اسراف کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور ہمیشہ جو ہے وہ اگر غنا کی حالت میں ہے، یعنی اللہ نے اسے زیادہ نوازا ہے تو اپنی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے۔ وَتَحَمُّلٌ فِي فَاقَةٍ، یعنی اگر مومن مشکلات میں آ جائے تو یہ مومن ان مشکلات میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَعَفْوٌ فِي قَدْرِهِ، یعنی اگر مومن طاقتور ہے تو یہ طاقت رکھنے کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود اگر کوئی غلطی کرتا ہے، مسٹیک کرتا ہے تو یہ مومن عفو درگزر سے کام لیتا ہے۔ وَطَاعَةٌ لِلَّهِ فِي نَصِيحَةٍ، یعنی مومن اللہ کے ساتھ جو اللہ کی اطاعت میں خلوص کا مظاہرہ کرتا ہے، اور مومن اخلاص کے دامن کو ترک نہیں کرتا ہے۔ وَإِنْتِهَاءٌ فِي شَهْوَةٍ، یعنی مومن کی شہوت کی انتہا اگر آتی ہے تو مومن اپنی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے، خود پر تسلط قائم کرتا ہے، خود کو اپنی شہوانی طاقتوں کے سپرد نہیں کر دیتا ہے۔ وَوَرَعٌ فِي رَغْبَةٍ، یعنی جب اس مومن کے وجود میں کسی چیز کے بارے میں رغبت ایجاد ہوتی ہے تو یہ مومن ورع کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہے۔ مثلا اگر اسے کسی خوراکی معاملات میں، کھانے کے معاملات میں اگر اس کے وجود میں ایک رغبت ایجاد ہو چکی ہے تو یہ افراط و تفریط سے کام نہیں لیتا ہے، نہ زیادہ کھاتا ہے نہ کم کھاتا ہے، اپنی ضرورت کے مطابق یہ خوراک کا استعمال کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر جنسی مسائل میں یہ اپنی ضرورت کو مد نظر رکھے تو افراط و تفریط سے کام نہیں لیتا
دیتا بلکہ ورع کا مظاہرہ کرتا ہے، تقوی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے۔ وَحِرْصٌ فِي جِہَادٍ، یعنی مومن جہاد کے میدان میں، چاہے وہ جہاد اصغر ہے یعنی طاغوت سے باقاعدہ اسلحے کے ساتھ لڑنا، یا جہاد اکبر ہے یعنی اپنے نفس کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرنا اور اپنی نفس میں موجود مختلف قوتوں کو قوت عاقلہ کے ماتحت لانا اور اعتدال میں رکھنا، یہ مومن جو ہے وہ اس جہاد میں حریص ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے، یا اسلام کے دشمن جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان سازشوں کا سدباب کیا جائے، ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے تاکہ اسلام اور اسلامی ریاست اور اسلامی سرزمین کا دفاع کر سکے۔ یہ جہاد ہے۔ اور اسی طرح مومن طاغوتی قوتوں کو اپنے نفس پر مسلط نہیں ہونے دیتا، اور جہاد اکبر کے میدان میں بھی یہ مومن حریص ہوتا ہے۔ وَصَلَاتٌ فِي شُغْلٍ، یعنی مومن جب نہایت مصروف ہوتا ہے تو اس مصروفیت کے باوجود یہ نماز میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا اور باقاعدگی کے ساتھ وقت پر نماز کو ادا کرتا ہے۔ وَصَبْرٌ فِي شِدَّةٍ، یعنی مومن پر اگر سختی آ گئی ہے، دشواری آ گئی ہے تو مومن صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، مومن صابر ہوتا ہے۔ وَفِي الْحَزَائِزِ وَقُورٌ، یعنی مومن سختیوں میں، مشکلات میں بردباری اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہے اور نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ ان مشکلات سے عبور کر جاتا ہے۔ وَفِي الْمَقَارِعِ صُبُورٌ، یعنی مومن تکلیفوں کے وقت جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وَفِي الرَّخَاءِ شَكُورٌ، یعنی اگر مومن سے مشکلات کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی مومن کے لیے گشائش، آسانی اور فرج ایجاد کرے تو ایسے میں مومن اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور شاکر ہوتا ہے۔ وَلَا يَغْتَابُ وَلَا يَتَكَبَّرُ، مومن کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، مومن کبھی تکبر کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وَلَا يَقْطَعُ الرَّحْمَ، مومن کبھی قطع رحم نہیں کرتا، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو ختم نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ بِوَاحِنٍ، یعنی دوسروں کی توہین نہیں کرتا، دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش نہیں آتا۔ وَلَا فَظٍّ، یعنی مومن بد خلقی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وَلَا غَلِيظٍ، یعنی مومن سخت دل نہیں ہوتا۔ اس کی وَلَا يَسْبِقُهُ بَصَرُهُ، مومن کی آنکھ اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر اس پر سبقت نہیں لیتی ہے، یعنی اگر انسان نامحرم کو نہیں دیکھنا چاہتا تو ایسا نہیں ہے کہ مومن کی آنکھ اس مومن کے ارادے پر غلبہ کر لے اور پہلے ہی نامحرم کی طرف جو ہے وہ اپنی نظر کو دوڑا دے، نہیں، مومن کی آنکھ مومن کے وجود پر سبقت نہیں لیتی ہے۔ وَلَا يَفْضَحُ بَطْنُهُ، یعنی مومن کا بطن اور پیٹ اسے رسوا نہیں کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے جہاں کہیں بھی وہ جائے وہ جو ہے وہ کھانے کے اعتبار سے بدنام زمانہ ہو، کوئی شخص جو ہے وہ اس کو دعوت دینے کے لیے تیار نہ ہو کہ اگر اسے میں نے اپنے گھر دعوت پر بلا دیا تو یہ تو مجھے جو ہے نا وہ کنگال کر دے گا، نہیں نہیں نہیں، مومن کا بطن اور پیٹ اسے رسوا نہیں کرتا۔ وَلَا يَغْلِبُهُ فَرْجُهُ، یعنی مومن کی شرمگاہ اس کے وجود پر غلبہ نہیں کرتی ہے، یعنی مومن اپنی شہوت کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وَلَا يَحْسُدُ النَّاسَ، یعنی مومن کبھی بھی لوگوں سے حسد نہیں کرتا۔ يُعَيَّرُ، یعنی لوگ مومن پر ٹونٹ کرتے ہیں، اس پر نقطے لگاتے ہیں، اس پر تانے کستے ہیں۔ ولا یعیر، یعنی یہ کسی پہ نقطے نہیں لگاتا، یہ کسی پہ ٹونٹ نہیں کرتا، یہ کسی پر جو ہے وہ الفاظ نہیں کستا ہے۔ ولا یسرف، مومن اسراف نہیں کرتا۔ ینصر المظلوم، مومن جو ہے وہ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ ویرحم المسکین، اور مسکین کے اوپر رحم کرتا ہے، مسکین کے ساتھ دل سوز ہوتا ہے۔ نفسہ،
من ہو فی عناء یعنی مومن کا نفس اس سے تکلیف میں ہوتا ہے، یعنی مومن اپنے نفس پر سختی کرتا ہے، جس کے باعث مومن کا نفس مومن کی ان سختیوں کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ والناس منہ فی راحت، جبکہ مومن دوسرے لوگوں پر سختیاں نہیں کرتا ہے اور دوسرے لوگ اس مومن سے آسائش اور سکون کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ولا یرغب فی عز الدنیا، مومن کو دنیاوی عزت میں، دنیاوی مقام میں کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے۔ ولا یجزع من ذلھا، اور اگر مومن کو اس دنیا میں کوئی ذلیل کر دے تو مومن اس ذلت پر جزع و فضا نہیں کرتا ہے، مومن فریاد نہیں کرتا ہے، مومن آہ و بکا نہیں کرتا ہے۔ للناس ہم قد اقبلوا علیہ، یعنی لوگ اگر کسی مشکل میں مبتلا ہوں تو وہ مومن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مومن ان کی مدد کرتا ہے۔ وَلَهُ ہم قد شغلہ، جبکہ اگر اس مومن کے اوپر کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو یہ اپنی مشکل کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے نہیں لے کے جاتا ہے۔ وَلَا يُرَى فِي حُكْمِهِ نَقْصٌ، یعنی مومن اگر دو افراد کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو اس مومن کے فیصلے میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ البتہ یہاں بعض لوگوں نے اس روایت میں یہاں حکمہ کی جگہ پر حلمہ کا کلمہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ لا یرا فی حلمہ نقص، کہ مومن کے حلم میں، بردباری میں کسی قسم کا نقص نہیں پایا جاتا۔ چاہے یہاں قضاوت کا ترجمہ کریں کہ مومن کی قضاوت میں کوئی نقص نہیں ہے، یا مومن کی حلم اور بردباری میں کوئی نقص نہیں ہے، اگر روایت میں اختلاف یعنی الفاظ میں ہے تو دونوں اعتبار سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ ولا فی رأیہ وحن، یعنی مومن کی رائے میں، مومن کے فیصلے میں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ پختہ صلابت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رائے کا اور اپنی نظر کا اعلان کرتا ہے۔ ولا فی دینہ ضیاء، یعنی مومن کے دین سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے دین کا نہایت ہی خیال رکھتا ہے، یعنی اپنے اعتقادات کو ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، یعنی ان اعتقادات کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتا ہے۔ فقہی معاملات میں یا روزمرہ زندگی کے معاملات میں بھی وہ اگر دینی معاملات ہیں تو وہ ان دینی معاملات میں فقہ آل محمد کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یرشد من استشارہ، یعنی اگر کوئی شخص مومن سے آ کر مشورہ طلب کرتا ہے تو یہ مومن خیانت نہیں کرتا، بلکہ اس مشورے میں اس کی مناسب رہنمائی کرتا ہے۔ وَيُسَاعِدُ مَنْ سَاعَدَهُ، جو کوئی بھی اس مومن سے مدد کا مطالبہ کرتا ہے تو یہ مومن اس کی مدد کرتا ہے۔ وَيَقِيعُ عَنِ الْخَنَعِ وَالْجَهْلِ، یعنی اگر کوئی اس مومن کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے یا جہالت کے ساتھ پیش آتا ہے تو یہ مومن اس کے ساتھ مقابلہ بالمثل نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، امام صادق آل محمد نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں اس حدیث کے اندر ایک مومن میں پائے جانے والی تمام خصوصیات کو بیان کر دیا۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے آئینے کے سامنے جو ہمارا نفس ہے رکھیں اور دیکھیں کہ ان خصوصیات میں ہمارے وجود میں کون کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے، کون کون سی خصوصیت ایسی ہے جو ہمارے وجود میں نہیں پائی جاتی ہے، یا اگر ہمارے وجود میں یہ خصوصیات موجود ہیں تو کون سی خصوصیت ایسی ہے جو ابھی کمزور ہے، ہمیں اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، اسے قوی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے اور ہم اس کی پختگی کے ذریعے سے خداوند متعال کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ تو عزیزان محترم، ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان خصوصیات کو ہمارے اندر جاری ہونے میں اور ہمیں ان خصوصیات کو اپنے وجود میں جاری کرنے میں خداوند متعال ہماری نصرت فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں امام زمان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال آپ تمام مؤمنین کی جملہ حاجات جو ہے انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج جمعرات ہے اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں ابھی کچھ ہی دیر تک ہم جا کر آپ لوگوں کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔